سواد کی مدرسہ سید ماہر حسین شاہ صاحب اور ان کی زوجہ سید نذیر حسین شاہ صاحب، کریم اللہ انہیں غریب کی رحمت عطا فرمائے۔ آئے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ میرا کریم اللہ محمد و آل محمد کی عظمت کے صدقے میں ان کو محمد و آل محمد کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ میرا کریم اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ میرا کریم اللہ ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 منٹ کا تعارف، اس کے بعد ذکر محمد و آل محمد۔ میرا نام قاری عبدالخالق صدیقی ہے، عربی برادری سے میرا تعلق ہے۔ کچھ عرصہ سے میں نے فرقہ دیوبند چھوڑ کر مذہب آل محمد کو قبول کیا ہے۔ جب سے دروازہ اہل بیت پہ آیا ہوں، کم و بیش 18 سے 20 ہزار لوگوں کو علی اور ولی اللہ پڑھا چکا ہوں۔ بسم اللہ مرحبا۔ علماء کی نگری ہے، پڑھے لکھے علاقے کے پڑھے لکھے مومن ہیں۔ میں بھی الحمدللہ پڑھا لکھا خطیب ہوں۔ بسم اللہ۔ دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ امامہ نہیں ہے تو بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا۔ بسم اللہ۔ میں بھی دیوبندیوں کے مدارس میں کافی عرصہ مدرس رہا ہوں، اور شیعہ مدارس میں بھی میں تقریباً 3-4 سال مدرس رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ اور پھر آل محمد کی ڈیوٹی دے رہا ہوں، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں شیعہ ہوا ہوں یا نہیں ہوا۔ اختلافی گفتگو میں نے کرنی نہیں، کسی کی دل آزاری میں نے کرنی نہیں ہے۔ اتحاد کی گفتگو کرتا ہوں تو بندے علی ولی اللہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کسی کے دل میں کوئی سوال ہو تو اسے اپنے پاک ماں کی پاک دودھ کی قسم ہے وہ میرے مہمان ہونے کا حیا نہ کرے، وہ کھڑے ہو کر سوال کرے، اس کے سوال ختم ہونے کے 1 سیکنڈ کے بعد قرآن کی آیت پڑھ کے جواب نہ دو تو علی نے پھر بلایا ہی نہیں۔ الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، 17 الذی یخترع من اختبر، 7 قرأتیں بھی پڑھا ہوا ہوں، قوانین قرآن بھی جانتا ہوں، مخارج الحروف سے بھی واقف ہوں۔ جہاں لفظ ہا ہے وہاں ہا نکلے گا، جہاں ہدائی ہے ہا نکلے گا، جہاں الف ہے وہاں الف ہو، جہاں عین ہے وہاں عین ہوگا۔ میرے لفظوں پہ غور کیجیے گا، میرے لفظ کی بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرے سامنے کوئی مناظر آ سکتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے مناظریں کیے، بڑی بڑی مجالس پڑھی پورے ملک میں، بیوی نے بڑا نام دیا ہے، تو میں نے گزارش کیا، میں نے فرقہ چھوڑا ہے، مذہب نہیں چھوڑا۔ بسم اللہ۔ میں خطابت کے جوہر مجھے آتے ہیں، میں بندوں کو کھڑا کر لیتا ہوں، لاکھوں کے مجموع کو، لیکن یہاں میں پہلی مرتبہ ہے، مجھے آپ کی سماعت کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہو رہا ہے کہ آپ بولنے کو تیار ہیں، میں تھوڑا سا بلوانا بھی چاہتا ہوں، اور میں تاریخ نہیں پڑھوں گا، یہ حدیث متفقہ علیہ یا قرآن کی آیت۔ بسم اللہ۔ مجھے سٹوریاں نہیں آتی، نہ میں کسی کو سٹوری سنانے آیا ہوں، نہ میں ناول سنانے آیا ہوں، میں قرآن اور حدیث سنانے آیا ہوں۔ قبلہ میں نے عرض کیا کہ میں نے فرقہ چھوڑا ہے، مذہب نہیں چھوڑا۔ بسم اللہ۔ رب کعبہ کی قسم، کائنات میں مذہب ایک ہے جو آل محمد کا ہے، اور فرقے ہیں، کیونکہ نبی نے کہیں کسی کتاب میں نہیں ہے کہ نبی نے کہا ہو کہ میں 73 مذہب چھوڑ کے جا رہا ہوں، 72 مذہب جہنمی ہوگا، ایک جنتی ہوگا، نہیں۔ فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھم فی النار الا ملۃ واحدہ، میں 73 فرقے چھوڑ کے جا رہا ہوں، 72 جہنم میں جائیں گے، نماز پڑھنے کے باوجود جہنمی ہوں گے، روزہ رکھنے کے باوجود جہنمی ہوں گے، قرآن کے قاری ہونے کے باوجود جہنمی ہوں گے، سارے جہنمی، ایک جنتی۔ کس سے پوچھو وہ کہتے وہی ہم ہیں، دیوبندیوں سے پوچھو وہ کہتے فرقہ وہی ہمارا ہے، بریلوی سے پوچھو وہ کہتے جنتی فرقہ ہمارا ہے، شیعہ سے پوچھو وہ کہتے وہی ہم ہیں، اہل حدیث سے پوچھو وہ کہتے وہی ہم ہیں۔ ہم پوچھیں گے ہیں کون؟ جو جنت کو جانے والے ہیں، یہ تو نبی نے فرما دیا ہے، نبی کا فرمان تو کبھی غلط ہو سکتا ہی نہیں ہے، آسمان اور زمین بدل سکتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ غلط نہیں ہو سکتی۔ تو کیا نمازیں پڑھتی ہیں ہمارے منہ کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ اور قرآن کی قسم ایسا نہیں ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم اپنی عبادت کے بلبوتے جنت میں نہیں جا سکتے، سارے منہ کی وجہ لالا ہی منہ والے کا منہ حسین جنت میں جائے۔ اللہ اکبر، چہرے والے کا چہرہ ہوگا جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، جنت ملے گی ہاتھی کے بلبوتے، نماز کے بلبوتے نہیں، روزے کے بلبوتے نہیں، قرآن پڑھنے کے بلبوتے نہیں، جنت ملے گی ہاتھی کی وجہ سے۔ ہاتھی جو ہے وہ جنت کا وارث ہے تو امت جائے گی، ہاتھی ہی جہنمی ہے۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ 3 سال کے عرصے میں نے حفظ قرآن کیا، 2
2 سال کے عرصے میں 17 الذی اخترهم اختبر 7 کے رہتے جامعہ فاروق اعظم نادر سینٹر جیل بہاولپور سے. تقریباً 11 سال کے عرصے میں دورہ حدیث میں نے جامعہ خیر المدارس ملتان سے کیا. پاکستان کی مختلف مساجد، پاکستان کی اچھی بڑی مساجد کا میں امام رہا. اور میں نے گروان میں جھانکا. یہ گروان کے بٹن آگے کیوں ہیں؟ یہ سائڈ پہ ہو تو برے نہیں لگیں گے، ڈیزائن بن جائے گا. یہ آگے کیوں ہے؟ جھانکنے کے لیے کہ اپنے اندر جھانکو تم کیا ہو. بسم اللہ. میں نے جب اندر جھانکا تو مجھے اپنی امامت میں شک پڑ گیا. کسی کی امامت میں نہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی امامت میں نہیں، مجھے اپنی امامت پہ شک پڑا. میں نے جھوٹی امامت پہ لعنت کر کے علی بن ولی اللہ پڑھ لیا. میں نے پورا دیکھو خاندانی بندہ ہوں میں. 88% عرب برادری ہے ضلع لودھرا میں. 88% میرے کزن ہے، میرے چاچے کا بیٹا ہے جو تحریک انصاف کا MNA بھی ہے. جہانگیر ترین کی جگہ پہ میرے بھائی لڑے تھے جو اب MNA ہے. اچھی فیملی ہے لودھرا کی، ذمہ دار فیملی ہے. میں نے خاندان چھوڑا ہے، جائیداد چھوڑی، رقبہ چھوڑا، بہن بھائی چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، سب کو چھوڑ دیا. بچوں کے رشتے ختم ہو گئے. کیا وجہ؟ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں روزہ نہیں رکھتا تھا، میں حج نہیں کے انکاری تھا، میں قرآن کا انکاری تھا. کیا وجہ تھی؟ رب کعبہ کی قسم میں نے ان کو چھوڑا اس لیے، ادھر آیا اس لیے ہوں کہ وہاں علی نہیں یہاں علی ہے. آپ کے سامنے میرا صاحب ہاتھی 2 ہے. آپ بڑے مشہور ہیں، قرآن کا واقعہ ہے. فرعون بھی ہاتھی ہے اپنی قوم کا، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی ہاتھی ہیں اپنی قوم کا. توجہ کر رہے ہیں؟ دونوں علامہ صاحب ہاتھی، آپ خود خطیب بتا رہے ہیں دونوں ہاتھی ہیں. دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی نا. اب ایک ہاتھی آگے جا رہا ہے، پیچھے والا پیچھے دوڑا ہے. اس کی فوج زیادہ ہے، اس کی فوج کم ہے. آگے دریا آ گیا، دریا میں عصا پھینکا اور راستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں، اس کے ماننے والے بھی پیچھے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دریا کے باہر چلا گیا، ابھی اس کی قوم پیچھے ہے. میں نے کہا میرے اللہ تیرا بچانا تھا موسیٰ کو. موسیٰ تو بچ گیا، قوم کو تو غرق کر دی، یہ تو بڑی گناہ گار ہے. اب آج قدرتی بکواس نہ کر. میں نے قوم کو نہیں دیکھ رہا، میں نے ہاتھی کو دیکھ رہا ہے. میں نے قوم کو نہیں دیکھ رہا گناہ گار ہے یا بد کردار ہے یا نوازی ہے یا کیا ہے. میں نے دیکھ رہا ہاتھی کو، جس یہ مان رہے ہیں اسے میں نے ہاتھی بنایا ہے. وہ خود ساختہ نہیں ہے، وہ بھی پار، اس کی قوم بھی پار. 12 راستے بنے پار. آگے پیچھے فرعون آ گیا، فرعون دریا میں آیا، مصریتا کھل گیا، مر گیا، غرق ہو گیا. اب جب غرق ہوا میرے کہا میرے اللہ تیرا مقصد تھا. موسیٰ کا دشمن تھا فرعون، وہ تو مر گیا. اور بھی پیچھے قوم ہے، اس کو تو بیچارے کو پتہ نہیں ہے، انہیں تو چھوڑ دے. اب آج قدرتی پھر بکواس کر رہا ہے. میں قوم کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں کتے ہاتھی کو دیکھ رہا ہوں. جسے یہ مان رہے ہیں اسے میں نے نہیں بنایا، یہ خود ساختہ ہے. اسے میں نے نہیں بنایا. ماشاءاللہ آپ بول رہے ہیں میں نے نہیں بنایا، یہ خود ساختہ ہے. یہ ہاتھی نہیں ہے، اس لیے اس کی وجہ سے یہ غرق ہو رہے ہیں. اس میں نیک بھی غرق ہو رہے ہیں، سارے غرق ہاتھی کی وجہ سے. ادھر گنہگار بھی چلے گئے اس لیے کہ ہاتھی کی وجہ سے. ہاتھی 2 تھے. آئیے خدا کی قسم کہ ایک ہاتھی ایک ہے، قبیلے 12 کے 12 پار، کیونکہ ہاتھی اللہ کا بنایا ہوا تھا. خوش قسمت ہے شیعان حیدر قرار، ادھر قبیلے 12 تھے، ہاتھی ایک تھا. ادھر قبیلہ ایک ہے، ہاتھی 12 ہے. میرے پاس ویڈیو موجود ہے. علامہ محمد اقبال چشتی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں. جس طرح شیعہ مذہب ایک مجتہد کا مقام ہے، اسی طرح اہل سنت میں علامہ اقبال صاحب کا مقام ہے. لاہور کے رہنے والے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ مجمع میں محفل میں خطاب کر رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے. خطاب کرتے کرتے اللہ جانے کیا ہو گیا، اس نے ذکر حسین شروع کر دیا. توجہ فرمانی ہے. اس نے ذکر حسین علامہ صاحب شروع کر دیا. جب ذکر حسین شروع ہوا بمبئی میں چوپ جی میں تسا ایسے چپ ہو گئے. جب چپ ہوئے تو علامہ صاحب نے اعلان کیا، بہت خوبصورت اعلان، اپنی بچیوں کے پردے قربان کر دوں. اس علامہ صاحب کے جملے پہ وہ کہتا لوگوں کہیں پہ ذکر حسین ہو رہا ہو، کہیں پہ ذکر حسین ہو رہا ہو، آگے بندوں کے چہروں پہ مسکراہٹ نظر نہ آئے، سمجھو وہ طبیعت کے یزید بیٹھے ہیں. اللہ اکبر.
جب میں ادھر تھا تو ادھر جب میں خطیب تھا میں جملہ اچھا دیتا تھا تو وہ یا علی نہیں کہتے تھے، نعرہ حیدری نہیں، وہ کہتے تھے سبحان اللہ۔ اگر وہ نہ کہتے تو ہم کہتے سبحان، کہو سبحان اللہ۔ بسم اللہ ہاں مجھے تو پتا ہے، میں تو ادھر بھی خطیب رہا ہوں نا۔ بسم اللہ جی سبحان اللہ۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب یہ سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس نے کہا صاحب تجھے پتا نہیں، تو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ میں کہ یار مجھے آپ بتا دیں، استاد ہیں آپ۔ اس نے کہا سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے۔ بسم اللہ جنت میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے۔ کسی عالم سے جا کر اہل سنت سے، دیوبندی ہو بریلوی والے جا کر پوچھ لینا، اگر وہ غلط کہے گا تو میرا قتل واجب ہے۔ یہی بات ہے کہ جنت میں سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے۔ اس درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اگر جنگی گھوڑا بھی 100 سال دوڑے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے میں سمجھ گیا۔ جب میں مذہب آل محمد میں آیا تو میں نے سوچا یہ کہہ دیا عالم دین نے۔ میں پھر گیا، میں نے کہا قبلہ وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نے تجھے بتایا نہیں تھا جب تو ہمارے پاس تھا، اب ادھر چلا گیا پھر کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا یار آپ بتا دیں۔ کہنے لگا سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے، اس کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے 100 سال تک جب بھی گھوڑا دوڑے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوتا۔ میں کہ اللہ تیرے عقیدے پہ لعنت کرے، ساری زندگی امام حسین کے گھوڑے کی مخالفت کرتا رہا، یہ جنت میں گھوڑا کہاں سے آ گیا ہے؟ تو جب میں ادھر آیا تو ادھر یا علی کہتے ہیں، سبحان اللہ نہیں کہتے۔ جملہ اچھا ملے تو کہتے ہیں نعرہ حیدری۔ یہ چوپ کی تھی بیٹھے منہ پکا۔ دیکھو بندے اکثر ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں یوں، حالانکہ عبادت میں ہاتھ باندھنا عبادت ہے نہیں بھائی، ہاتھ کھول کے بیٹھو بھائی، یہ عبادت حسین ہے۔ ہاتھ باندھو گے تو داد نہیں دو گے، داد نہیں دو گے تو فالج ہو جائے گی۔ ہاتھ کھولا کرو ذکر حسین میں، اس میں شفا ہے۔ تو جب یہاں آیا قبلہ صاحب تو میں نے پوچھا ذاکرین سے، میں نے کہا یار میں نیا آیا ہوں، مولوی صاحبان آپ بتائیں یہ جملے میں نعرہ حیدری کیوں کہتے ہیں، یا علی کیوں کہتے ہیں؟ اس نے تجھے پتا نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا ایک مرتبہ یا علی کہنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ٹائم بہت کم ہے، میں جلدی پڑھ رہا ہوں، خطبہ بھی میرے بہت جلدی پڑھا، دعا بھی بہت جلدی منگوائی، کیونکہ ہم ہیں تراویح والے مولوی، 2 گھنٹے بعد تو گلا گرم ہوتا ہے۔ 5 گھنٹے کا محرم پڑھتے ہیں مرکز میں، بڑے بڑے مراکز میں محرم پڑھتا ہوں، تو 8-9 محرم کو ذاکر پوچھتے ہیں قبلہ آپ کیا کھاتے ہیں، گلا آپ کا ٹھیک رہتا ہے، کون سی ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں، کون سا انجیکشن لگواتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ کہنا گلا کیسے ٹھیک رہتا ہے؟ میں نے کہا جس بندے نے 33 سال حلوہ کھایا ہو آخر اس کی تو تاثیر ہونی چاہیے نا۔ اللہ اکبر۔ قبلہ یہاں آیا تو ذاکرین نے مجھے، مولوی نے بتایا کہ ایک مرتبہ یا علی کہنے سے ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے، کیونکہ میں مولوی آدمی تھا۔ میں نے کہا بھائی میں اگر کہوں گا کہ ایک مرتبہ یا علی کہنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے تو مجھ سے کوئی پوچھ لے، کوئی حدیث دکھا، کوئی فرمان دکھا، فرمان نہ ہوا تو کہیں گے یہ تو ذاکر ہے، بیچارہ ان پڑھ بندہ ہے یہ تو، حالانکہ ذاکر بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ میں نے کتابیں دیکھی، سیاستہ کی 6 کتابیں، کتب اربع، شیعوں کی 4 کتابیں، 10 کتابیں، جس کا قرآن کے بعد مرتبہ ہے، کسی کتاب میں حدیث ہے ہی نہیں۔ کوئی کھڑے ہو کر کہہ دے کہ یہ فلاں کتاب میں حدیث ہے، نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یا علی کہنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، کہیں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو میں نے کسی کو نہیں کہا، لوگ نعرے لگاتے تھے میں بھی ساتھ لگا دیتا تھا، لیکن میں نے کسی کو کہا نہیں۔ اب مجھے حدیث مل گئی ہے، اب میں حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ پہلے عربی میں حدیث، پھر اس کا ترجمہ۔ جو عربی پڑھے لکھے ہیں وہ عربی میں حدیث کا لطف لیں گے۔ میرا تو جگر پھٹ رہا ہے کہ میں آ کر پہلے واہ کروں پھر حدیث سناؤں۔ اللہ تعالیٰ یہاں دھرال میں کیسے سنتے ہیں میرے مجھے سماعت کا پتہ نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ ضرور سنیں گے۔ جناب امام جعفر، بہار کتاب کا نام ہے بہار، 38 نمبر جلد ہے، میرے پاس وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب پڑی ہوئی ہے جس میں یہ حدیث موجود ہے۔ مولانا کا فرمان، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، کیونکہ سبھی تو محمد ہے، جس کا فرمان ہے سبھی تو محمد ہے۔ کعبہ کے سمے امام ممبر پہ بیٹھے مسجد نبوی میں ایک بندے کھڑے ہو کر پوچھا، یا ابن رسول اللہ، اے اولاد رسول، تیرے داد علی کا نام لینے کا کوئی ثواب بھی ہے؟ بسم اللہ تو نہیں سنتا ہم نے، یہی تھا شروع کر دیتی ہے۔ مولا تیرے داد علی کا نام لینے کا کوئی ثواب بھی ہے؟
رب کعبہ کی قسم میرے امام نے لاکھوں کے مجمع میں مسکراتے فرمایا من قال یا علی مرۃ واحدہ جس کے نام پہ آپ کا مذہب ہے اسی کی زبانی حدیث سنانے جا رہا ہوں. فرمایا من قال یا علی مرۃ واحدہ. من پڑھے لکھے بیٹھے ہیں, من کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کوئی بھی. شیعہ سنی کی بات نہیں ہے, کوئی بھی. شیعہ سنی وہابی کی تقسیم میرے مولا نے نہیں کی. مولا نے فرمایا من قال یا علی, کوئی بندہ میرے دادے علی کا نام خلوص نیت سے ایک مرتبہ لے. شرط ہے خلوص نیت, خلوص نیت. کہا میرے مولا کا فرمان پڑھو. مولا سے پوچھا مولا خلوص نیت کسے کہتے ہیں؟ تو یا علی کہے. مولا فرماتا ہے لوگوں, ہمارے ماننے والوں, ہم سے محبت کرنے والوں, ہماری محبت کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جاؤ گے. چپ کر گئے ہو نا. ہماری محبت کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کو فرمانا ہے, ہماری محبت کی وجہ سے لوگوں تم جنت میں نہیں جاؤ گے. مولا کیسے جائیں گے؟ مولا فرماتے ہیں ہمارے دشمن سے بیزاری کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے. اگر تو نے لعنت لگی علی علی کرنا تجھے فائدہ نہیں دے گا. مجھے فرما رہے ہیں آپ نے حق ادا کر دیا. واقعہ میں آپ نے مہمان سمجھا مجھے. اچھا یا علی من قال یا علی مرۃ واحدہ. مولا فرماتے ہیں خلوص نیت سے کوئی بندہ میرے دادے علی کا نام ایک مرتبہ لے. آگے بندے نے پوچھا فثوابہ کا ثواب, ثواب کتنا ہے؟ جس نے کہا ہے نا ایک مرتبہ یا علی کہنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے, یا وہ جاہل پڑھا نہیں ہے, تو اس نے چھپایا ہے فضائل علی کو کہ شاید بتاؤں تو لوگ نصیری نہ ہو جائیں. میں بتانے جا رہا ہوں فثوابہ کا ثواب ہے. مولا ثواب کتنا ہے؟ مولا فرماتے ہیں 16,000 قرۃ من القرآن. عائشہ نہ بڑی دار ہے تجھے جو بھی دار ہے. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں میں جعفر صادق مولوی نہیں, عبد الخالق نہیں, قبلہ سید صبر شاہ نہیں, شبیر شاہ نہیں, مجتہد فقیہ نہیں, تبع تابعی نہیں, صحابی نہیں, میں جعفر صادق 16,000 مرتبہ قرآن پڑھوں جو تمہارے پاس موجود ہے. بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک 16,000 مرتبہ قرآن پڑھوں. اس قرآن کے ثواب کو اکٹھا کیا جائے. انا الذی اختمہ, وہ یا علی کہنے والے کے نام ہے اعمال میں چلا جائے. مرو گے تو پتہ چلے گا. مرنا تو سب نے ہے نا, ہے ایسا جو کہ میں نہیں مروں گا. سب مریں گے, سنی ہے, وہابی, دیوبندی, شیعہ, سب مریں گے. جب مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یا علی کا فائدہ کتنا ہے. جب آئیں گے حساب لینے کے لیے تو بندہ تو خاموش رہے گا, ڈر جائے گا فرشتوں سے. مولا فرمائیں گے اس کو کیا ملے گا؟ چپ ہو جاؤ. ساری زندگی ٹکے ٹکے کے مولوی سے یہ بحث ولایت کی کرتا رہا, آج یہ چپ ہے. سوال تم کرو, جواب علی دے گا. بشیر پوچھیں گے کیا من ربوں کا, من نبیوں کا, من دادا پوتر, من لوگوں کو پتہ کہے نہیں اللہ کے کو منن دے. فرشتوں کا علم نہیں ہے, یہ کس امام کا قائل ہے. بس وہ کفن سے ہلا کر پوچھیں گے اے عبد خدا قبر میں کیا کرنے آیا ہے؟ اے عبد خدا تو قبر میں کیا کرنے آیا ہے؟ جلدی سے مومن کہے گا میں ہوں مثل کلی, کلی میں کھلنے آیا ہوں. سنا تھا قبر میں آتے ہیں علی, علی سے ملنے آیا. میں آ جا رہا تھا, راستے میں مجھے ایک واٹس ایپ پہ کلپ
دعا کیا ایک عالم دین اہل سنت کا قبلہ، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہ پورے شعر تو مجھے یاد نہیں ہوئے، تو میں نے شعر یاد کیا، تو وہ جناب آقا زادی کے بارے میں ایک ملعون نے کہا تھا جمالی نے کہ وہ خطا پر تھی، وہ بڑے اہل سنت کے مجمع میں بڑا مجمع ہے، میں دکھا بھی سکتا ہوں، میری جیب میں موبائل ہے، اس میں وہ کلپ موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں سامنے کہ میں دو چار جملے کہنے جا رہا ہوں، عالم دین نے کہا بڑے پنجابی میں بڑے مجھے پسند ہے، تو میں سنانے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا چھلیاں وانگوں بجیا پھرتا ہے، چھلیاں وانگوں بجیا پھرتا ہے، بے مہاریا شترا، شترا اٹھنو کہتے ہیں نا کہ مہار نکل جاوے تو بندہ چھتا ہو جاتا ہے، بندے نو کٹتا ہے، کہتا ہے چھلیاں وانگوں بجیا پھرتا ہے، بے مہاریا شترا، زہرا پاک لئی زہرا پاک لئی کول خطا دا دور کتے دیا پترا۔ سلامت رکھے۔ ابھی ایک ٹی وی پہ پروگرام ہوتا ہے، علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب دنیا سے چلے گئے، مولا انہیں کریم کی رحمت عطا فرمائے، وہ بھی ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے، علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث، وہ بھی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے وہ ٹی وی والا جو بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے سوال کیا علامہ ضمیر اختر سے، کہا قبلہ صاحب جب بھی مجلس پڑھتے ہیں تو آپ فضائل علی پڑھتے ہیں اور کسی کا نام نہیں لیتے، کسی کے فضائل نہیں پڑھتے، مسکرا کر اس نے کہا بھائی دیکھیں ہمیں کسی سے مخالفت نہیں ہے، علی کے فضائل اتنے ہیں، ختم ہو تو کسی اور کا نمبر آئے۔ اس نے اردو میں حدیث پڑھی اور میں عربی میں سنانے جا رہا ہوں، اس نے اردو میں کہا، میں وہ حدیث عربی میں سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک منبر پہ ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بزرگ صحابی کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جب بھی آپ منبر پہ آتے ہیں تو فضائل علی سناتے ہیں، جب بھی منبر پہ آتے ہیں فضائل علی پڑھتے ہیں، کب ختم ہوں گے فضائل علی، کب نمبر آئے گا ہمارا؟ یہ ویڈیو ہو رہی ہے، دنیا سن رہی ہے، تو کائنات کا نبی نے مسکراتے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الصحابہ نہیں، اگر یا ایھا الصحابہ کہتے تو صحابہ 200 سال ختم ہو جاتے، 300 سال بعد ختم ہو جاتے، حدیث منقطع ہو جاتی، کہتے صحابہ تو ہے نہیں، نبی نے تو صحابہ کو کہا تھا تم صحابی تھوڑے ہو، نبی نے کہا یا ایھا الناس، قیامت تک کے لیے انسانوں کو درس دیا، کہا یا ایھا الناس ان فضائل علی بن ابی طالب عند اللہ تعالی، لوگوں علی کے جتنے فضائل ہیں وہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ نا میں پھر وہی مجلس پڑھتا ہوں جو آپ سنتے ہیں، ٹائم ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس ان فضائل علی بن ابی طالب عند اللہ تعالی، لوگوں جتنے علی کے فضائل ہیں وہ سب اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ آگے فرمایا لقد، بندے کھڑے ہو جائے تب بدعت کم ہے، حدیث کے لفظ بڑے وزنی ہیں، فرمایا لقد انزل علی فی القرآن، جتنے بھی علی کے فضائل ہیں اللہ قرآن بنا کر مجھ پر نازل کرتا رہتا ہے۔ جتنے بھی علی کے فضائل ہیں اللہ قرآن بنا کر، پھر دیکھیں اہل سنت سے جا کر پوچھیں، دیوبندی سے پوچھیں کہ علی کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت ہے، وہ کہتے ہیں کم و بیش علی کے فضائل میں 300 آیت ہے۔ شیعہ کی بات بھی چھوڑ دو، ہم تو کہتے سارا قرآن ہی اہل بیت کے گن گا رہا ہے، کوئی پڑھ کے تو دیکھے، قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، پر رٹی جا رہے ہیں، نبی مسجد نبوی میں نماز پڑھا کے جا رہے ہیں، چھت پہ قاری قرآن کی آواز آئی، صحابی کی نہیں قاری کی آواز آئی، بڑی سریلی آواز، صحابہ کرام رک گئے، کہا یا رسول اللہ یہ تو جنت میں جائے گا، کتنا سریلا قرآن پڑھ رہا ہے، نبی چپ، پھر کہا یا رسول اللہ یہ کتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے مصری میں، نبی چپ، سامنے علی آئے، نبی نے مجھے کیا پوچھا تھا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ کتنا قاری پیارا قرآن پڑھ رہا ہے، یہ تو جائے گا جنت میں، نبی پاک نے فرمایا رب طالب القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ ایسے قاری بھی ہیں پڑھتے ہیں قرآن ان پہ لعنت کرتا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیسے قاری ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا لا جسد القرآن وانت روح القرآن، میں قرآن کا جسم ہوں، علی قرآن کا روح ہے، جو بھی قاری قرآن پڑھے قرآن گلے سے بھاگتا ہے، اندر محبت علی ہے تو چلا جاتا ہے، بغض علی ہے تو لعنت کرتا ہے۔ ٹائم ختم ہونے کو جا رہا ہے کیونکہ اذان
ٹائم ہونے والا ہے. میں 5 منٹ پہلے مصاحب شروع کرتا ہوں, 2-4 منٹ مصاحب بھی پڑھنا ہے میں نے, 5 منٹ باقی رہتے ہیں, حدیث پہ اختتام کر دوں گا. جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ بتاتا کہ دین کسے کہتے ہیں. کیا پھر میں نے عرض کیا تھا لقد انزل علیہ فی القرآن, جتنے علی کا فضل ہے اللہ قرآن بنا کر محمد پہ نازل کرتا رہتا ہے. آگے فرمائے فہی اکثر من انوسیہ من مجلس واحد. نبی فرما رہے ہیں کہ اتنے فضائل علی ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیان ہی نہیں کر سکتا. جب نبی نہیں کر سکتا تو ملا کیسے کرے گا؟ نبی نے فرمایا لوگوں دیکھ لو علی کے فضائل جو پڑھے جیسے پڑھے جہاں پڑھے جیسے پڑھے جو پڑھے تو پر واجب ہے کہ تم اس کی تصدیق کرو. بس تم پھر چپ ہو جاؤ. اپنی طرف سے ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں, نبی نے فرما دیا لوگوں کوئی علی کے فضائل پڑھ رہا ہو آگے کھڑے ہو کے پوچھے کہ یہ فضائل کس کتاب میں ہے, کتاب نہ دکھانا, بندو کو کہنے کے گھر جاؤ باپ کا پتہ کرو حلالی ہے یا حرامی ہے. سلامت رہے. قرآن کی آیت میں نے پڑھی سورۃ آل عمران کی. اللہ دین کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام ہے دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رب کعبہ کی قسم جب ہم ادھر ہوتے تھے تو ہم کافر شیعہ کافر کے نعرے لگاتے تھے. بلکہ میں سپاہ صحابہ کا تقریباً 4 سال صدر رہا ہوں ضلع لودھرا کا. میری ڈیوٹی ہوتی تھی لکھنا, دیوار پہ لکھو نا کافر تو وہ ہوتا نہیں ہے. آج لکھو کل بارش آجے مٹ جائے گا. کافر ہوا ہے جسے قرآن کہے وہ کافر ہے. کیونکہ قرآن ہے نا انہ لقول رسول کریم, محمد کی گفتگو کا نام ہی تو قرآن ہے. یہ مولوی کہتے ہیں نا. اب دیوبندی کہتے ہیں شیعہ کافر, شیعہ نے بھی کہہ دیا دیوبندی کافر, بریلوی نے کہا یہ دونوں کافر, اہل حدیث نے کہا سب کافر. یہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں نا. یہ منبر امام حسین کی عظمت کی قسم کوئی کافر نہیں ہے. بریلوی کافر نہیں ہے, دیوبندی بھی کافر نہیں ہے, اہل حدیث بھی کافر نہیں, شیعہ مسلمان بھی ہیں مومن بھی ہیں, کافر نہیں ہے. ہاں کسی کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. جاؤ کسی عالم شیخ الحدیث سے پوچھو, اہل حدیث کے عالم سے کہ تیرے پاس قرآن صرف رکھ تیرے پاس کافر بنانے کی ڈگری ہے, کہے گا نہیں. دیوبندی سے پوچھو تیرے پاس, کہے گا نہیں. کسی شیعہ عالم سے پوچھو تیرے پاس, کہے گا نہیں. بلکہ مجتہد سے جا کے پوچھو تیرے پاس کافر بنانے کی کوئی ڈگری ہے نہیں. ڈگری صرف ایک ہستی کے پاس ہے جسے وہ کافر کہے وہ کافر ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے حسنین کا نانا. جسے وہ کافر کہے وہ کافر ہے, اسے کوئی مسلمان بنا نہیں سکتا. نبی پاک سے پوچھا گیا تھا منبر پہ یا رسول اللہ آپ جو اگلے جمعے جا رہے ہیں, آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ میں آئندہ جمعہ تمہارے ہاں موجود بظاہر نہیں ہوں گا, آپ تو جا رہے ہیں. کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کافر کی پہچان کیا ہے؟ نبی پاک نے متفق علیہ حدیث بیان فرمائی, کتابیں بھری پڑی 73 فرقے کی, کوئی سنائے نہ سنائے اس کی مرضی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ بریلوی کافر ہے یا دیوبندی کافر ہے یا اہل حدیث کافر ہے یا شیعہ کافر ہے. نہیں. نبی پاک نے بھرے مجمع فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. کافر وہ کمینہ ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے. متفق علیہ شیعہ سنی کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا کہ لوگوں کوئی کافر نہیں ہے. کافر کی پہچان ہے اہل بیت سے بغض رکھنے والے کی. تو جاؤ علاقہ جس کا یونین کونسل جس کی ہو, چوک جس کا ہو, بستی جس کی ہو, شہر جس کا ہو, چوک میں چند بندے جہاں کھڑے ہوں, ایک بندہ کہے گا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر, جو خوش ہو جائے مومن ہے, جو جل جائے کافر ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس آیت کو لے کر آگے چلیں گے کہ دین کیا ہے. تقریباً 43 آیت ہے دین کے بارے میں. بندوں کو پتہ چلے گا کہ دیندار کون ہے, بے دین کون ہے. مجھے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں, قرآن بتائے گا. قرآن آپ کو پتہ ہے کہ آپ آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے, صرف 1 سے 2 منٹ لمحہ مسائب نہیں, اذان کا ٹائم ہو گیا ہے. 28 رجب کی آدھی رات, مرحبا اجرکم اللہ. بندے کو 100 روپے تھوڑی ہوتے ہیں, یہ لفظ ہوتے ہیں جو بندوں کو رلاتے ہیں. یہ آج 28 کا دن کوئی عام دن نہیں ہے. خدا کی قسم یہ 10 محرم سے کم دن نہیں ہے.
28 रजब की आधी रात को जनाब उर्वा गफारी उठकर अपनी बीवी से पूछता है उसके बारे में, ला यसमा फतर्रा, कानों से बहरा था, बादल की गरजने की आवाज, बिजली के कड़कने की आवाज कभी नहीं सुनी थी। वो बीवी का कांधा हिलाकर पूछता है, मुझे बता आज कुछ मस्तूर होकर रोने की आवाज आ रही है। उर्वा गफारी रो कर पूछता